بوڑھوں اور سفید بالوں سے اللہ کی محبت۔ بوڑھوں اور سفید بالوں کے متعلق اللہ کا فرمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے بندے کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے بندے کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، بڑھاپے کو دیکھ کر اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سفید بالوں کی کیا اہمیت ہے۔ جو ہمارے بھائی سفید بالوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں کہ دوبارہ نہ ہو جائیں، ہم آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کا آنا کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان کے بال سفید ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھیڑیں، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بال کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کے جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بال کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اتنا ہی اضافہ کر دیں گے، اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مصعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے اپنی مونچھوں کو کاٹا تھا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے، میرے یہ بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کا سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے میرے اللہ، میرے وقار کو بلند فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، جو لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں، کیا ان کا بال اکھاڑنا ٹھیک ہے؟ اس کا سوال سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر کے اکھاڑ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال قیامت کے دن مسلمان کے لیے نور ہے۔ ان سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں لکھ دے گا اور گناہوں کو ختم کر دے گا اور اس بندے کا درجہ بلند فرما دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جو بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بڑھاپے کو پہنچا اور اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں۔ نمبر 1 دیوانگی، نمبر 2 کوہڑ، اور نمبر 3 جلد کے سفید داغ کا ہونا۔ جب میرا بندہ 50 سال کا ہو جاتا ہے تو میں قبر میں اس کا حساب کتاب آسان کر دیتا ہوں، اور جب میرے بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کا دھیان اپنی عبادت کی طرف کر دیتا ہوں، اور جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میرے فرشتے اس بوڑھے بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ 80 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں اور برے اعمال کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب بندے کی عمر 90 سال ہو جاتی ہے تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اس بندے کی عمر پوری ہو چکی ہے اور روح کو اس کے جسم میں قید کر کے رکھا گیا ہے، بس یہ وصال کے قریب ہے۔ جب بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ہوش و آواز قائم نہیں رہتے، وہ جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کون سے الفاظ بول رہا ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی جوانی کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی،
جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے۔ ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کے درخت کو اگایا ہے جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا ہے۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا ہے، پیٹ بھر کر انار کھاتا ہے، وضو کرتا ہے اور خدائے ذوالجلال کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جب اس بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک و صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش پوری کی۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی ہی حالت میں دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ یہ بندہ کہے گا، اے میرے رب کریم میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے جو میں نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی عطا کی گئی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور باقی سارے جسم پر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ اے میرے پاک پروردگار مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اے رب ذوالجلال آپ ہی نے مجھے پیدا کیا، آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا، یا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور آپ نے ہی عبادت کی ہمت دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے۔ ان کے پیدا ہونے کے کچھ ہی سال بعد ان کی ماں بھی وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور میں ان کی خدمت کرتا۔ فرمایا اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا تھا باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے یا نماز پر مصلی پر کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی، محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا، جی امی جان میں آ رہا ہوں، میں نماز توڑ دوں گا۔ تو محترم ناظرین، والدین کی عزت کریں۔ بڑھاپا بہت خوفناک ہے، اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ واش روم جانے سے بھی عاجز ہو جاتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا، اس سے دعا کروانا۔ علی آپ بھی، عمر آپ بھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، پھر کہا یمن والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، کرن والے کھڑے رہ جاؤ۔ ایک آدمی کھڑا رہا، پوچھا تم کرنی ہو؟ کہا جی ہاں میں کرنی ہوں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ نہیں تو پاگل ہے۔ پوچھا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ اونٹ چرانے گیا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ساتھ لیا اور عرفات میں پہنچ گئے۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک ککر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟
کہا جی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہاری ماں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے دونوں حضرات کو یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پہلے نہ دیکھا تھا۔ کہنے لگا بھائی تم لوگ کون ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ تو وہ ڈر گیا اور کانپنے لگا، کہنے لگا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، فرمائیے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کریں۔ تو وہ رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ اتنے عظیم صحابہ ہیں، میں آپ کے سامنے ایک عاجز اور مسکین میں دعا کروں، میری اوقات ہی کیا ہے؟ کہا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پیچھے تہجد ہے نہیں، جہاد ہے نہیں، علم ہے نہیں، نماز ہے نہیں، روزہ زکوٰۃ نہیں، خیرات نہیں، کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جنت کی طرف چلیں گے، ویسے کرنی بھی چلے گا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی سب تو چلے جائیں لیکن اویس کو روک لیا جائے۔ تو اویسے کرنی ڈر جائیں گے کہ یا اللہ کہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے کیوں ہٹا دیا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے مڑ کر دیکھو تو لوگوں کا ہجوم ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے ویسے کرنی تو اپنی انگلی کا اشارہ کر، جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیرے طفیل میں سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ محترم ناظرین، باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اگر تم نے باپ کو ناراض کیا تو جنت کا دروازہ نہ کھل سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو، میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ میری بات غور سے سنیں، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے اور سب سے مقدس رشتہ ماں اور باپ کا ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ اور سب سے بڑی ذمہ داری خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کے دکھائی۔ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے بنا کر کھلا رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے، جس نے رب کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے، یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خاوند کو دے اور خاوند اپنی بیوی کو دے۔ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا۔ اس وقت تو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ حسن سلوک تھا، یہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھوڑی تھی۔ جب جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا سارے آگے چلے جائیں، تو سارے آگے چلے گئے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عائشہ دوڑ لگائیں؟ تو کہا جی۔ جب دوڑ لگائی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گھر کی زندگی سکھا رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگائیں تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی موٹی ہو گئی تھی۔ دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اب ہم تم برابر ہو گئے، ایک دوڑ تم جیتی اور ایک میں۔ یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھائی۔ گھر میں عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اقابرکم، یعنی برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعائیں لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے، ہمیں برے کاموں سے بچائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکی اور سچی توبہ عطا فرمائے، ہمیں بزرگوں کا احترام کرنے، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل، ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و بقا ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ پاک، ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک